بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تاجر تجارت کی غرض سے شام کے شہر حلب کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں طوفان باد و باران نے آ لیا۔ برف باری کی شدت سے سڑکیں بند ہو گئی۔ اس تاجر نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے دروازہ کھولا۔ اس نے بتایا کہ وہ مسافر ہے، رات گزارنا چاہتا ہے۔ گھر والوں نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے گھر کے دریچے کھول دیے۔ گھر میں میاں بیوی اور ان کا اکلوتا نوجوان بیٹا رہتا تھا۔ دو کمروں میں سے ایک میں ان کا بیٹا اور دوسرے میں اس کے والدین سو جاتے تھے۔ گھر والوں نے مہمان کو بٹھایا اور کھانا پیش کیا اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر گفتگو شروع کی۔ تاجر نیک دل آدمی تھا۔ اس نے میزبانوں کو تفصیل سے اپنے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اس کے پاس ایک خطیر رقم موجود ہے جس سے وہ مال تجارت خریدنے کے لیے لایا ہے۔ رات دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ یہ گفتگو میزبان کی بیوی بھی سن رہی تھی۔ اسے پتہ چل گیا کہ ہمارے مہمان کے پاس بھاری رقم موجود ہے۔ سوتے وقت اہل خانہ نے مہمان کے لیے نئے بستر کا اہتمام کیا۔ اس پر مہمان لیٹ گیا۔ دوسرے کونے میں ان کا بیٹا لیٹ گیا۔ بیوی نے اچانک خاوند کے کان میں سرگوشی کی کہ ہم آخر کب تک فکر و فاقہ کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ ہمارا مہمان مالدار آدمی ہے، ایک بڑی رقم اس کی جیب میں موجود ہے، ہمیں رقم کی شدید ضرورت ہے، اگر ہم چاہیں تو راتوں رات امیر بن سکتے ہیں۔ مگر وہ کیسے؟ خاوند نے پوچھا۔ اس وقت ایسا نادر موقع ہے جو شاید کبھی نہ آئے۔ اس کی بیوی نے ورغلایا، آؤ ہم اس مہمان کو قتل کر دیں اور جتنا مال اس کے پاس ہے وہ قابو کر لیں اور لاش ٹھکانے لگا دیں۔ اس طوفان باد و باران کے موسم میں کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکے گا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان موجود ہے۔ رات اندھیری اور سرد ہے۔ لاش کو ٹھکانے لگانا کوئی مشکل نہیں، ہم راتوں رات بہت مالدار بن جائیں گے۔ اس کا خاوند پہلے تو انکار کرتا رہا کہ مہمان کے ساتھ ایسا ظلم کرنا بڑی وحشیانہ حرکت ہے، مگر اس کی بیوی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی کہ ہم اپنی شدید ضرورت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، خون کرنا ہماری خواہش نہیں۔ اس کی بیوی اسے اسی طرح کے جھوٹے دلائل سے قائل کرتی رہی۔ بالآخر وہ اس بات کی باتوں میں آ گیا۔ وہ اپنے مہمان کو قتل کرنے اور اس کا مال چھیننے کا منصوبہ بنانے لگا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ برف باری کا طوفان جاری تھا اور میاں بیوی خنجر تیز کر رہے تھے۔ بیوی شوہر کو حوصلہ بھی دیتی جا رہی تھی۔ وہ بالآخر اپنے بیٹے اور مہمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیوی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے بائیں رخ مڑا جہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے مہمان کے لیے نیا بستر بچھایا تھا۔ کمرے میں شدید اندھیرا تھا۔ اس نے بستر ٹٹولا، پھر اندازے سے گردن تلاش کی اور خنجر چلا دیا۔ جس طرح بکری ذبح کی جاتی ہے اس طرح اسے ذبح کر دیا۔ اس کی بیوی لپک کر آگے بڑھی اور لاش اٹھانے میں اس کی مدد کی۔ دونوں میاں بیوی دروازے پر لاش کھینچ کر لائے تو اچانک بجلی چمکی اور یکایک ان کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ یہ لاش ان کے اکلوتے بیٹے کی تھی۔ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا۔ میاں بیوی کے حلق سے دل دہلا دینے والی چیخیں نکلی اور دونوں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چیخیں سن کر مہمان بھی جاگ اٹھا اور ان کے ہمسائے بھی بھاگے بھاگے آئے۔ انہوں نے ان پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو انہیں ہوش آیا اور پولیس کو اطلاع ملی اور وہ فوراً پہنچ گئی۔ تھوڑی سی تفتیش کے بعد پولیس والے اصل حقائق تک پہنچ گئے۔ اتفاق یہ ہوا تھا کہ جب رات کو اس کا والد مہمان کو الوداع کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو مہمان اس کا بیٹا خاصی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس دوران اچانک لڑکے پر نیند نے غلبہ پا لیا اور وہ باتیں کرتے کرتے مہمان ہی کے بستر پر سو گیا۔ مہمان نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور اس لڑکے کے بستر پر آ کر سو گیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں میاں بیوی کو جیل بھیج دیا گیا اور ان کے بیٹے کو ہمسایوں نے دفن کر دیا۔ اس طرح ان لالچی میاں بیوی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔